نون لیگ کی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ٹی وی پر آ کر مباحثہ کر لے، بلاول بھٹو کا چیلنج، کہا نواز شریف نے کبھی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا، وہ اقتدار میں آ کر انتقامی سیاست جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ججز سے حساب لینا ہے۔ نواز شریف اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں، نون لیگ کو الیکشن سے پہلے ہی یقین ہے وہ جیت جائیں گے۔ ان کا بیانیہ ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، مجھے نون لیگ کی جمہوریت اور پارلیمان اور معیشت میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی، یہ لوگ اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، نون لیگ کے ساتھ چلنے کا بالکل ارادہ نہیں۔ 8 فروری کو آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر سرپرائز دیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا اچھا فیصلہ کیا تھا، سیاستدانوں کو اس تاریخی موقف کو حقیقت میں بدلنا چاہیے تھا، ہم نے یہ موقع گنوا دیا۔ بلاول زرداری، ہمارے قائد کا نام احترام سے لو، زبان ٹھیک نہ کی تو جواب دینا جانتے ہیں۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال کی چیئرمین پیپلز پارٹی کو وارننگ، کہا بلاول بھٹو انڈر 19 کے کھلاڑی ہیں، میرے قائد نواز شریف کا یہ لیول نہیں کہ انڈر ٹریننگ سے مکالمہ کریں۔ ایاز صادق کہتے ہیں بلاول اتنی گولہ باری کریں کہ دوبارہ اکٹھے بیٹھنا ہو تو بیٹھ سکیں۔ الیکشن میں مخالفین پر لفظی گولہ باری ہوتی ہے، الیکشن کے بعد لفظی گولہ باری ختم ہو جائے گی تو ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی معیشت کے پہیے کو گھمانا ہے، ہم نے ریاست کو بچانا تھا، 16 ماہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی جنگ کی۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے ٹی وی انٹرویو میں کہا، الیکشن التوا کی سازش ہوئی تو بھرپور مزاحمت کریں گے۔ اس وقت الیکشن کا التوا پاکستان اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو بانی پی ٹی آئی جیل میں نہیں ہوتے۔ شہباز شریف نے کہا، ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے پاکستان 5 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امید ہے کہ عام انتخابات میں سادہ اکثریت مل جائے گی، ہمارا مقابلہ کسی جماعت سے نہیں، ماضی کی کارکردگی سے ہے۔ اظہار رائے پہ ضرب کب لگی؟ 11 اگست 1947 کی ریاست ہی نے اس قائد کی تقریر کو، اس کی ویژن کو سینسر کیا۔ اظہار رائے کو ہم نے پنپنے دیا ہوتا، نہ پاکستان 2 لاکھ ہوتا، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے۔ اظہار رائے کی قدر کرتے تو ملک 2 لخت ہوتا، نہ سیاسی لیڈر پھانسی چڑھتے۔ پاکستان کے آغاز ہی سے آزادی رائے پر قدغنیں لگیں۔ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر ریاست کے سینسر کرنے پر لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا ورکشاپ سے خطاب، کہا جج کو کبھی کسی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے، کوئی جج سوشل میڈیا کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنی حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے، ہم اپنی مرضی کے فیصلے اور مرضی کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، سیاسی لیڈر کمزور ہو جائے تو اسے سزا سے پہلے سزا دی جاتی ہے۔ سچائی ہی میں ہماری نجات ہے، آپ اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے۔ ابھی آپ ہم سے اگری کریں نہ کریں وہ آپ کا حق ہے، مگر ہدف اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے، ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے۔ سچائی میں ہماری نجات ہے، معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے، معلومات ہی سے احتساب شروع ہوتا ہے، ہم نے خود کو آپ کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سیمینار سے خطاب، کہا عوامی پیسوں سے چلنے والا ہر ادارہ عوام کو جواب دہ ہے، سپریم کورٹ سمیت تمام ادارے عوام کے پیسوں سے چلتے ہیں، اہم کیسز براہ راست دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور سوال بھی اٹھائیں، کوشش ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مقدمات نمٹائیں، عدلیہ کی تاریخ کی پہلی سہمائی رپورٹ پیش کر رہی ہیں، کوشش ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو طریقے سے چلایا جائے۔ توشہ خانہ ریفرنس کے اڈیالہ جیل میں سماعت 2 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ جیلی کے مالک کو تخمینہ لگانے والی کمپنی کے سیلز مین گواہ عمران بشیر کا بیان ریکارڈ کر کے جرح مکمل کر لی۔ عمران بشیر نے بتایا کونسل جنرل پاکستان کی جانب سے کمپنی کو گراف جویلری سیٹ اور بریسلیٹ واچ کے تخمینے کے لیے کہا، کمپنی نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی، مجھے گراف جویلری سیٹ کے تخمینے کے لیے تصویریں دی گئیں۔ گواہ نے بتایا اس نے مختلف دکانوں سے تخمینہ لیا۔ وکیل نے سوال کیا کیا آپ تصویر دے کر ہیرے کی قیمت کا تخمینہ لگا سکتے ہیں؟ گواہ نے کہا ہیرے کی تفصیل سے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وکیل نے سوال کیا ڈائمنڈ کا یونٹ قیرات ہوتا ہے لیکن رپورٹ گرام میں لکھا کیا ہے؟ جواب دیا یہ
کلیریکل غلطی ہے۔ عدالت نے گواہ نیب افسر مستنصر کا بیان بھی قلمبند کر لیا۔ بنی گالہ چیف سیکیورٹی انعام کا بیان قلمبند کرنے کی کوشش پر بانی پی ٹی آئی کا اعتراض۔ کا انعام شاہ کا بیان قلمبند کرنے سے پہلے قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جائے۔ میں بھی حلف دوں گا کہ جھوٹ بولنے پر مجھ پر اور میرے بچوں پر اللہ کا عذاب ہو۔ احتساب عدالت نے مزید سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ واحد سیاستدان ہوں جو عوام کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دیگر سیاستدان خلائی مخلوق سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوٹھدو میں عوامی جلسے سے خطاب۔ کہا یہ کہتے ہیں ہم نے پنجاب میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہا دی ہیں۔ لاہور میں جہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں وہاں پینے کا صاف پانی نہیں، شوبازی سے کام نہیں چلے گا، ماننا پڑے گا مسائل ہیں، تیر ہی واحد نشان ہے جو شیر کا شکار کرے گا اور اس سازش کو ناکام بنائے گا۔ 20 نقاطی پروگرام ہوائی بات نہیں، 30 لاکھ گھر بنا کر دکھاؤں گا، کسان کارڈ دیں گے، بک میں ٹاپ پروگرام شروع کریں گے۔ وعدوں کی تکمیل کے لیے ووٹ نواز شریف کو دیں، مریم نواز کا NE 119 میں انتخابی سرگرمی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے، اب انہیں حل دینا ہے، مہنگائی کے شکار عوام کو ریلیف دیں گے، بے روزگاری اور غربت سے نجات دلانے کا عملی پروگرام تیار کر لیا ہے۔ انتخابات جیتنے کی نہیں، عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے۔ عوام 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر نواز شریف کو وزیراعظم بنائیں گے۔ اجلاس میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ، انتخابی سرگرمیوں میں تجاویز کا تبادلہ۔ مریم نواز نے رہنماؤں، عہدیداروں اور کارکنوں کے جذبے کو سراہا۔ سرگودا میں آزاد امیدوار صادق علی کے انتقال کے باعث الیکشن کے التواس۔ رائے کے مطابق صادق علی انتقال 2 جنوری کو ہوا۔ یو سی نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ 15 جنوری کو جاری کیا۔ NA 85 کے امیدوار ذوالفقار بھٹی نے DRO کو درخواست دے دی، موقف اختیار کیا۔ صادق علی کا انتقال 15 جنوری کو نہیں ہوا، غلط سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ انتخابی مہم جاری ہے، الیکشن ملتوی کرنا درست نہیں۔ DRO نے الیکشن کمیشن پنجاب کو رہنماؤں کے لیے خط لکھ دیا۔ بلیک کیپس کے ہاتھوں گرین شرٹس کو وائٹ واش کا خطرہ۔ ساکھ بچانے کا آخری موقع، پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آخری T20 میں آج صبح 5 بجے کرائسٹ چرچ میں ٹکرائیں گی۔ کیویز کو سیریز میں 4-0 کی فیصلہ کن بڑھتری حاصل۔